اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 12ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود کا آغاز ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم آیات کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے بڑا محکم اور واضح ہے۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں عقائد کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے گی، اس لیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ کی ذات رزق عطا فرماتی ہے، کیونکہ وہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ اس بات کے منکر ہیں اور وہ کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر قرآن پاک میں انہیں چیلنج دیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم خود ساختہ ہے، یہ قرآن کریم نعوذ باللہ اس نبی نے خود بنایا ہے، تو پھر تم اس جیسا قرآن خود لا کر دکھا دو، یہ بھی عربی میں ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے، لہٰذا تم اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو۔ قرآن اگر نہیں لا سکتے تو پھر 10 صورتیں اس جیسی لا کر دکھا دو، اور بلکہ پھر سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ اور یہ قرآن کریم کا 3 جگہ پر چیلنج آج تک موجود ہے، اور آج تک کوشش کے باوجود وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ آیت نمبر 15 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک وہ ہے جو صرف اور صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا انجام دوزخ ہے، آخرت میں اس کو کوئی اجر اور فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتا ہے، یہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اس کی عاقبت اور آخرت برباد ہوتی ہو، یہ لوگوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، یہ مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کا انجام جنت اور ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا، اس پہلے گروہ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ گونگا اور اندھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی قوت عطا فرمائی، یہ اس کو استعمال نہیں کرتا، گویا کہ گونگا اور اندھا بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو بصارت عطا فرمائی، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ بولنے والا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کے 6 واقعات بیان فرمائے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرتا، بس شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، ان کا انکار کرتے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح اگر یہ بات نہیں مانتے، آپ ایک کشتی بنائیں، اللہ کی طرف سے سیلاب آئے گا اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، صرف ایمان والے جو کشتی میں سوار ہو جائیں گے بس انہیں بچا لیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، لوگ پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے کہ پانی تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟
آخر کار اللہ رب العزت کے حکم سے جب کشتی مکمل ہو گئی اور ان کا وقت مکمل ہو گیا تو اللہ کی ذات نے پانی کو نکالا، ہر جگہ سے زمین بھی پانی نکال رہی تھی، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، سب کو ہلاک کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ان پر ایمان نہ لایا، اسے بھی اس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا اور غرق کر ڈالا۔ گویا کہ پتہ چلا انسان کامیاب ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ ہوں، چاہے نسبت کتنی ہی اونچی ہو، اگر زندگی میں ایمان نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان فرمایا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الہود ہے، آیت 50 سے آیت 60 تک۔ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا، اللہ بارش نازل فرمائے گا اور اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جنہوں نے توحید کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک اس pہاڑ سے، اس پتھر سے اونٹنی نہ نکال دو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناقۃ اللہ نے اپنی اونٹنی وہاں پر پیدا فرمائی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ آیت 69 سے آیت 83 تک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ فحاشی اور یعنی بے حیائی کے اندر پڑے رہے، اور پھر آخر کار جب اس بات سے باز نہ آئے، اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ آیت نمبر 84 سے 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اور چھٹا واقعہ آیت نمبر 96 سے سورت کے آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے بنی اسرائیل کو لانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، فرعون سب کچھ کے ہونے کے باوجود اگر زندگی میں ایمان اور اعمال نہیں تھے تو اسے غرق کر ڈالا گیا۔ آخر میں فرمایا اللہ رب العزت ہر کام کو دیکھنے والا ہے، سب لوگوں پر اس کی نظر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، لہٰذا وہ اسے بدلہ بھی دے گا اور حساب کتاب کا دن بھی یقیناً ہوگا، اس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ عطا کر دیا جائے گا۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ فلسطین کے باشندے تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، وہاں کے باسی تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ پوری سورت نازل فرمائی، اور پھر چونکہ اس میں پورا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس حوالے سے سوال کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے، یہ مکمل واقعہ ایک ہی جگہ پر موجود ہے، جو کہ کسی اور واقعے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اس کو احسن القصص قرار دیا کہ بہترین واقعات میں سے سب سے بہترین واقعہ اس یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، زندگی کے مختلف پہلوؤں کی رہنمائی بھی اس کے اندر فرمائی گئی، اس میں دین کو بیان فرمایا، دین کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، توحید کسے کہتے ہیں، فقہی مسائل بیان فرمائے گئے، تاریخ کا اس میں تذکرہ ہے، خوابوں کی تعبیر کا اس میں ذکر ہے، سیاست اور اس کے اصول اس کے اندر بیان فرمائے، معاشرے کے مرد و عورت کی نفسیات کو اس کے اندر بیان فرمایا، معاشی خوشحالی کیسے حاصل ہوتی ہے، زہد و تقوی کس کو کہا جاتا ہے، انبیاء و صالحین
ان کا ذکر اس کے اندر کیا گیا، فرشتے اور پرندوں کا ذکر، انسانوں جنات کا ذکر، شیاطین کا ذکر کیا، بادشاہوں اور تاجروں کا ذکر فرمایا، عالموں کا ذکر فرمایا، جاہلوں کے حالات اس کے اندر بیان کیے گئے، عورتوں کے حیلہ سازی، مکاری، بے حیائی کا ذکر اس میں فرمایا، غربت اور مالداری میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ان ساری باتوں کی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ دیکھ لو یوسف علیہ السلام، ایک وقت ہے کہ وہ بچے ہیں، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب جیل میں پہنچ گئے تو خوابوں کی تعبیر کا علم انہوں نے کس طرح سے دیا، وہ دیکھ لو جب اللہ کے ذات نے بادشاہ بنا دیا کیسے انہوں نے سیاست کو چلایا ہے، وہ دیکھ لو جب دربار میں رہے تو مرد و عورتوں نے کس طرح سے ان پر جو ہے وار کیے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا، جب تنگ دستی میں تھے حالات کیسے تھے، جب خوشحالی آ گئی حالات کیسے تھے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے زہد، تقوی، پرہیزگاری وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان اگر اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق اس کا مضبوط ہو، چاہے غربت کے حالات ہوں، پریشانی کے حالات ہوں، مالداری کے حالات ہوں، بادشاہت انسان کو مل جائے یا قید خانے جیل کے اندر انسان کیوں نہ ہو، ہر حال میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ نبی تھے، فوراً پہچان گئے، اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نبوت عطا فرمائے گا اور اس کو یہ بھائی بھی ماننے والے ہوں گے اور ہم ماں باپ بھی یوسف علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، صورت سیرت بہت اچھی تھی، اس بنیاد پر والد صاحب محبت بھی زیادہ فرمایا کرتے تھے، پھر چھوٹے تھے اس لیے بھی محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن اس پر حسد کی وجہ سے یہ سارے کے سارے بھائی جو ہے وہ دشمن بن گئے، اور ایک دن کہنے لگے، مشورہ کیا اس یوسف کو جو ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کی وجہ سے ابا جان ہماری طرف اتنی توجہ نہیں کرتے، اسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر منصوبہ بنا کر آئے اور آ کر کہنے لگے، ابا جان آپ اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا کریں، ہم جوان ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم طاقت والے ہیں، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے دور اندیش تھے، فرمایا کہ دیکھو میں اس کو نہیں بھیج سکتا، لیکن بار بار انہوں نے اصرار کیا تو پھر فرمایا دیکھو لے تو جا رہے ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر آتا ہے کہ رات کو روتے دھوتے ہوئے آئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے کر آئے، جس میں انہوں نے ایک جو ہے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے ساتھ لگا دیا، اور کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، سوچ میں بھی پڑ گئے، عجیب بھیڑیا تھا، اس نے بچے کو تو کھایا لیکن قمیض پر کوئی دانتوں کا نشان نہیں پڑا، قمیض کہیں سے نہیں پھٹی، لیکن کیا کرتے؟ یعقوب علیہ السلام نے بڑا غم برداشت کیا، صبر کیا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک تاجروں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اس کے اندر ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر ڈول کو پکڑ لیا، باہر نکل آئے، انہوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا، یہ مصر جا رہا تھا، مصر میں جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ ڈالا۔ تو جو بادشاہ تھا انہوں نے خرید لیا، عزیز مصر بادشاہ کا جو وزیر تھا انہوں نے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام جیسے بڑے ہوئے ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام پر ایک گندی نیت کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی، اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو گناہوں سے اور اس چیز سے بچایا۔ اس کے بعد اس نے الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
آیت 30، 31، 32 کے اندر آتا ہے جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں پر دو اور شخص موجود تھے، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا، اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتا دو۔ حضرت دوسرا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور وہاں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمیں جو جیل میں کھانا دیا جائے گا، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب ان کو توحید کی دعوت بھی دی، ان کو ساری بات بھی سمجھائی، اور آخرکار فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے جس کے سر سے روٹیاں کھائی جا رہی ہیں اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرا اپنی ملازمت پر کہ وہ بادشاہ کا خادم تھا وہاں پر واپس چلا جائے گا۔ ان دونوں کو جیل سے نکالا گیا اور تعبیر صادق آئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 اور 45 کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ 7 گائے 7 دوسری گائے کو کھا رہی ہیں۔ حضرت جو ہے صبح بیدار ہوا تو اس نے معبرین کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، تعبیر بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے جی اس کی یہ کوئی خواب ایسا خاص نہیں، کوئی ایسی تعبیر نہیں، آپ کے معدے کی خرابی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بات چلتے چلاتے جو ہے جب اس کو پتہ چلی، وہ جو تھا انی ارانی اعصر خمرہ، جس نے ایک یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس سے پھر یاد آیا کہ جب ہم جیل سے نکلے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ سے جا کر ذکر کرنا کہ ایک شخص جیل کے اندر موجود ہے جو بڑا بیچارہ بے گناہ ہے، اس کو جیل سے نکالا جائے، لیکن یہ باہر آ کر بھول گیا۔ اب جب خواب والی بات آئی تو اسے اپنا خواب یاد آ گیا، اور اس نے بادشاہ سے کہا میں جانتا ہوں جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتائے گا، کیونکہ اس نے ہمیں جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ سچی نکل آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں جو قحط سالی کے ہوں گے، لہٰذا اس قحط سالی کے سالوں میں ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم پہلے 7 سال خوب جو ہے ہم غلہ اگائیں گے اور اس کے بعد غلے کو محفوظ کریں گے، اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اتنا ہم اس کے پتوں میں سے اور اس کے جو ہے پودوں میں سے نکالیں گے، باقیوں کو پودوں سمیت رکھیں گے، بالوں سمیت رکھیں گے تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب قحط سالی کے سال آئے تو ان کو استعمال کیا گیا۔ تو اس سمجھداری کی وجہ سے اور اس ترتیب کی وجہ سے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر آگے ذکر ہے جب قحط سالی ہوئی تو پھر فلسطین سے اور شام سے لوگ جو ہے غلہ لینے کے لیے آئے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے بڑا نیک ہے اور وہ غلہ دیتا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پر آئے اور آخرکار سب کو یہاں پر بلوا لیا اور یہیں پر پھر رہنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے فلسطین سے یہ سارے کے سارے لوگ مصر کے اندر پہنچے اور وہیں پر رہنا شروع ہو گئے۔ 12ویں پارے کے اخیر میں آتا ہے عورتوں کی چال بازی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور کس طرح سے چال بازیاں کی۔ آخرکار اس کی بیوی نے اعتراف کیا اور کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس بات پر معافی مانگتی ہوں۔ بقیہ جو واقعہ ہے وہ پارہ نمبر 13 کے اندر آ رہا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے انسان صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ بھرپور اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ کسی کو عزت عطا فرمائے، کسی کو ذلت عطا فرمائے، کسی کو بادشاہت عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔